الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ بزی رہتا ہے اس کے بارے میں۔ کل ایک مفتی صاحب جو ہے قرآن کی آیتیں پڑھ کے اور سمجھا رہا تھا کہ اللہ بھی بزی ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ ستیہ ہے کہ اللہ بھی بزی رہا ہے۔ یہ اسرا اللہ نے جب رچا دیا نا، انسان اور شیطان کی جو ٹکر ہے، والجن والانس الی عابدون، یہ انسانیت اور شیطانیت کی ٹکر ہے۔ تو اس میں آپ یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ آرام سے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دو طرفہ دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ ویسے تو اللہ کی نظر اتنی بڑی ہے کہ وہ پورے برہمنڈ کو ایک جگہ سے کنٹرول کر لیتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ نبی علیہ السلام جو ہے عیسیٰ نبی علیہ السلام کی روح کو چن کے اس پر شفاعت کر رہا ہے، اور کائنات سے کہا کہ بھائی ایک بار ہم فری ہو جائیں تب تمہارا حساب کتاب لیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے عیسیٰ کے تمام عملوں کو بنوائے گا ایک طرف، اور دوسری طرف جو ہے جس کو غزوہ ہند کہتے ہیں، غزوہ ہند میں کیا ہے کہ آدم نبی علیہ السلام سے لے کر اور جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب غزوہ میں ہیں، جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب غزوہ میں ہیں۔ تو ان کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے۔ جو انبیاء ہیں ان کے اوپر تو بھائی حرام ہے، اور انبیاء کو جنہوں نے ساتھ دیا، جتنا ساتھ دیا ان کے لیے اتنا بدلہ ہے۔ یہ تو غزوہ ہند ہے۔ اور دوسری حدیث یہ ہے کہ بھائی ان لوگوں کو آگ نہیں چھوئے گی، حرام کیا ہے آگ کو جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ دیں گے۔ تو عیسیٰ ابن مریم جو ہے لگ بھگ 2050-55 سال کے سم تھنگ سے آئے ہوئے ہیں اس زمین پہ، اور اس زمین پہ ہی ہیں، گھر گرہستی میں رہتا ہوا آیا ہے، یہ بھی دھیان رہے۔ اور ہمیشہ اللہ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ رہا ہے، یہ دھیان رہے، کیونکہ اللہ کی شفاعت ہے۔ جیسے محمد صاحب پہ جبریل علیہ السلام کی شفاعت تھی، ایسے عیسیٰ نبی علیہ السلام پہ اللہ کی خود کی شفاعت ہے، یہ دھیان رہے۔ لیکن شیاطینوں سے بچاتا ہوا اب شفاعت ہے، تو جب عیسیٰ جو کام کریں گے سمجھ لو اللہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ اصل میں روحانی اور جسمانی، روح جو ہے جس جسم میں آتی ہے، جسم کو مکان کہتے ہیں۔ جیسے اپنا گھر، ایسے انسان کی روح ہے جو ہے اس کا گھر ہے، یہ منشیہ یونی، اور اس پہ اس مکان میں اور بھی کوئی آ بیٹھتا ہے، جیسے شیاطین قبضہ کرتا ہے یا فرشتے، اور جو روح اللہ نے چنی اس پہ تو کوئی قبضہ کر ہی نہیں سکتا، وہ تو اللہ کا گھر ہے، یہ سمجھو۔ روح اللہ، اسی لیے تو ہے روح اللہ، دھیان رہے۔ اور زیادہ بات کرنے میں توحید میں دقت ہوتی ہے، باقی اللہ بہتر جانے، یہ سمجھو۔ لیکن اللہ تعالیٰ بزی رہیں گے کب تک؟ جب تک نتیہ ہوم بلی بند کرا دی جائے اور دجال نکل جائے، پھر عیسیٰ علیہ السلام، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عمل دیے ان سے لڑیں گے، اور نیائے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ خود رہیں گے۔ یہ میں بتا دیتا ہوں، نیائے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ عرش پہ نہیں جائیں گے، بلکہ عیسیٰ نبی علیہ السلام کے جسم کے اوپر اس کا ہاتھ رہے گا۔ اللہ کا بہتر اللہ جانتا ہے کس طرح رہے گا، لیکن حساب کتاب اللہ تعالیٰ عیسیٰ کے دوارا کروائیں گے۔ وہ ایک ٹوٹے ہوئے سرکنڈے کو بھی نہیں توڑے گا جب تک کہ نیائے کو پربل نہ کرا دے، ٹھیک ہے نا؟ تو میرے بھائی اللہ بھی بزی رہا ہے اس جیت کے لیے، کیونکہ مشن تو اللہ کا ہی ہے نا، کسی اور کا مشن نہیں ہے، اللہ کا مشن ہے۔ اللہ نے اعلان کیا ساری مخلوقوں میں کہ میں انسان کو تم ساری مخلوقوں میں بہتر بنا دوں گا، اور شیاطین سے کہا نہیں، روح تو ہمارے پاس زیادہ رہیں گی جب گنتی ہوئے گی سب لگ کے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جیسے کوچ ہوتا ہے نا، کوچ، ارے کرکٹ کو سکھانے کے لیے کوچ ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو سکھایا ہے، اس کو عمل دیے ہیں، یہ دھیان رہے۔ اور بہت محنت کرنی پڑتی ہے بھیا،
یہ دھیان رہے۔ تو اللہ بھی میرے بھائی بزی ہیں، جب تک نیائے کمپلیٹ نہیں ہو جاتا تب تک۔ پھر ویسے ایک بات بتا دیتا ہوں، اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ کو دیکھنے کے لیے جنت میں جانا پڑے گا، اور جنت میں اللہ کے دیدار ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کئی پرکریائیں ہیں جو چل رہی ہیں انشاءاللہ۔ میرے کہنا کا مطلب یہ ہے، آرام مت کرو، کام کرو۔ اللہ نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور دن کو کام کرنے کے لیے، روزی تلاشنے کے لیے۔ ایسا اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ تم بیٹھ کے کھاؤ، تم پھیل جاؤ روزی کے لیے۔ اور میرے کہنا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی بزی ہے کام میں، جو اس کا مشن ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، اور جو ہمارا عمل ہے، ہمارا جو مشن ہے، ہمارا مشن یہ کہ ہم برائیوں سے بچ جائیں، نیک اعمال کی طرف بڑھ جائیں، تاکہ ہم کو جنت مل جائے اور اللہ کا دیدار ہو جائے۔ بس الحمدللہ رب العالمین، ہم اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں، اور کوشش کرو نیک اعمال کرنے کی اور برائیوں سے بچنے کی۔